بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. محترم حاضرین کرام، قرآن کریم کی تفسیر کا، سورہ مائدہ کی تفسیر کا یہ دوسرا درس ہے اور ہم تفسیر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس تفسیر کی مجلس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور گزشتہ درس کی طرح سے میں ایک بار پھر یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، قرآن کریم کی آیتیں سیکھنا، یہ بہت ہی فضیلت اور بڑی اہمیت کی چیز ہے. میں نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی تھی، ایک بار پھر ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس سے اپنے اندر ایک حوصلہ پیدا کریں، جذبہ پیدا کریں قرآن کریم کی تفسیر کو سیکھنے کا. صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو روزانہ وادی بطحان کی طرف جائے، وادی عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے 2 تازہ موٹے اونٹ بغیر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیے ہوئے اور بغیر کسی پر ظلم کیے ہوئے، بغیر کسی رشتہ داری کو توڑے ہوئے لے کر کے آ جائے، یعنی خرید کر کے لے کر کے آ جائے؟ کیا کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ کیا کسی کے پاس اتنے دینار اور درہم ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری استطاعت سے باہر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی کوئی ایک آیت سیکھتا ہے تو وہ 1 اونٹ خریدنے کے برابر ہے، 2 آیت سیکھتا ہے 2 اونٹ خریدنے کے برابر ہے، 3 آیت سیکھتا ہے 3 اونٹ خریدنے کے برابر ہے، 4 آیتیں سیکھتا ہے 4 اونٹ خریدنے کے برابر ہے. وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اسی طرح سے جتنی بھی آیتیں وہ سیکھے گا اتنے اونٹ خریدنے کے برابر ہے. تو ہم یہاں پر جو وقت لگا رہے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بہت ہی اہم وقت ہے ہمارے لیے، اور اس وقت کا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا. تو ہم اس حدیث سے شروعات کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی تفسیر اس سے پہلے کی گئی تھی، یعنی سورہ مائدہ کی تفسیر کی ابتدا کی گئی تھی اور کچھ تمہیدی باتوں کے بعد ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم تفسیر پر گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 اور 3 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس سے پہلے کی جو آیت گزری تھی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا. جو بھی وعدہ آپ کریں
اللہ رب العالمین سے وعدہ، رسول سے وعدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ اس کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ جتنے بھی جانور ہیں بہیمۃ الانعام، یہ سب تمہارے لیے حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن جانوروں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، اور ان کی تفصیل آیت نمبر 3 میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الا یہ کہ تم جانوروں کا شکار حالت احرام میں نہیں کر سکتے، جب عمرہ یا حج کی نیت کر چکے ہو یا اس کے علاوہ آپ حدود حرم میں ہو تو اس وقت جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ سے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے سے قبل یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی شان نزول کیا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو، وقت بھی بچے اور ہم آیتوں کا ترجمہ کرتے جائیں اور اس کو سمجھتے جائیں۔ قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کی جب سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کی طرف نکلے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام کو بھی روکا، اور حدیبیہ جو مقام ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو روک دیا گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں پر رہے، قریش سے بہت ساری باتیں ہوئیں، ادھر سے وفد آیا، ادھر سے وفد گیا، بہرحال نتیجہ کیا نکلا کہ صلح ہوئی، اور صلح میں یہ طے پایا کہ مسلمان جو ہیں وہ اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے اور عمرہ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو یہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ یعنی اس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا، عمرہ کرنے سے روکا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صلحیں ہوئیں اور بہت سارے شروط وہاں پر طے پائے۔ جب مسلمان ان تمام شروط پر دستخط کر کے ان پر رضامندی کا اظہار کر کے واپس مدینہ کی طرف جا رہے تھے، ایک تو کسک تھی اور ایک غصہ تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ناراض تھے، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے، اس کو وہ قبول ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ایک طرح کا اعتراض بھی ہو رہا تھا ان کی جانب سے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارے جو دشمنان ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں، ہمارے دشمنان باطل پر ہیں، تو پھر ہم اتنا گر کر کے ہم کیوں ان سے صلح کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو بھی باتیں کہیں ہم نے اس کو مان لیا، یہ کیوں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اعتراض کیا، لیکن نبی علیہ السلام کا جو حکم تھا، اللہ رب العالمین کا جو حکم تھا، بعد میں اس پر رضامندی کا اظہار بھی کیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص انہوں نے جو نبی علیہ السلام سے آرگیومنٹ کیا تھا یا ڈسکشن کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کو لے کر کے پوری زندگی وہ ہمیشہ افسوس میں رہا کرتے تھے اور صدقہ کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ معافی مانگتے تھے، گڑ گڑا کر کے توبہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے معاف کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے تھوڑی گرم بحث کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں ان لوگوں کی ساری شرطیں مان رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ غصے کے ساتھ مسلمان واپس پلٹ رہے تھے مدینہ کی طرف۔ راستے میں ان کو مدینہ کی طرف سے یا اس کے پیچھے کی طرف سے ایک قافلہ مکہ جاتے ہوئے دکھا، اور وہ قافلہ جو تھا وہ مشرکین کا قافلہ تھا، یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے مکہ کو جا رہے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے روکا ہے، ہم ان کو بھی نہیں جانے دیں گے، ہم ان کا بھی راستہ روکیں گے۔ اور وہ لوگ عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، ان کے پاس جانور تھے، جو جانور انہوں نے مکہ میں قربان کرنے کے ارادے سے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، وہ سفر میں تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ طریقہ غلط تھا، مشرکین تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ کو آیا کرتے تھے۔ تو جب بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہمیں ان لوگوں کو روکنا چاہیے اور ان لوگوں کو آگے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں روکا ہے، ہم ان کو یہاں پر روک سکتے ہیں، مکہ کے مشرکین کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس عمل کے کرنے سے منع کیا کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کتنا اہم خطاب ہے۔ اس سے پہلے درس میں آپ نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی تم یا ایھا الذین آمنوا سنو، فرعیھا
سمعک تو اپنی پوری توجہ اس کی طرف لگا دو، اپنا پورا کان اس کی طرف لگا دو. فإنہ خیر یأمر بہ او شر ینہی عنہ، کیونکہ وہ ایک خیر کی بات ہوگی جس کا اللہ رب العالمین تمہیں حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر کی بات ہوگی جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں منع کر رہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ رب العالمین کے شعائر کو حلال مت کرو. حلال کرنے سے مراد ان کی بے حرمتی مت کرو. اللہ رب العالمین کے شعائر سے مراد یہاں پر اس واقعے کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مکہ جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے شعائر میں داخل ہوتے ہیں، یعنی حجاج بھی اللہ کے شعائر میں داخل ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ جانور وہ اپنے ساتھ لے کر کے وہاں پر مکہ میں قربان کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، وہ بھی اللہ رب العالمین کے شعائر میں داخل ہوتے ہیں. شعائر اللہ اصل میں ان عبادتوں کو کہا جاتا ہے جن عبادتوں کو ظاہری طور پر انجام دینے کا حکم دیا گیا، جیسے نماز، یہ اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے. قربانی اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے. حج اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے. داڑھی بھی اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے. یعنی جو عبادتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہر وہ چیز شعائر میں داخل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو، یعنی یہ لوگ حجاج ہیں، یہ لوگ معتمرین ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کی بے حرمتی کرو، ان کا راستہ روکو. اسی طرح سے وہ جانور انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیا ہے قربانی کرنے کے لیے، آپ ان کو روکو اور ان کو یہاں سے نہ جانے دو، یہ چیزیں بھی آپ کے لیے درست نہیں ہے. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرام مہینے کو تم اپنے لیے حلال کرو. حرام مہینے کو حلال کرنا وہی بے حرمتی کرنا. حرام مہینے ہم سب کو معلوم ہے کہ 4 مہینے ہمارے لیے حرام ہے. کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کون سے 4 مہینے ہیں؟ جی، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم. جزاک اللہ خیر. یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں. ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اجمالی طور پر کیا ہے، منہا اربعۃ حرم کہہ کر کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ 3 متوالیات، 3 پے در پہ مہینے ہیں. ذو القعدہ یا ذو القعدہ دونوں بھی کہا جا سکتا ہے، ذو الحجہ، ذو الحجہ دونوں بھی کہا جا سکتا ہے، اور محرم. یہ تینوں ایک ساتھ آتے ہیں. اور پھر بیچ میں ہے رجب جو کہ شعبان سے پہلے. 4 حرمت والے مہینے. ولا الشہر الحرام جو اللہ رب العالمین نے کہا، یہاں پر شہر واحد استعمال ہوا، لیکن پھر بھی اہل علم نے کہا کہ یہاں پر الشہر الحرام سے مراد تمام اشہر حرم ہیں، کیونکہ یہاں پر الف لام جنس کے لیے، الف لام جنس کے لیے ہے. یعنی جب جنس کے لیے ہوتا ہے تو ساری چیزیں مراد ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے. تو یہاں پر انسان سے مراد سب انسان ہیں، تمام بنی نوعی انسان. میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں، پہلے والے بھی داخل ہیں، قیامت تک آنے والے بھی اس میں داخل ہیں. یا ایھا الانسان، یہاں پر الف لام جنس کے لیے. تو ولا الشہر الحرام، حرام مہینوں کی تم بے حرمتی مت کرو. یعنی جو بھی حرام مہینے ہیں، ذو القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے، اس میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے، اس میں اگر کوئی شخص کہیں پر جا رہا ہے تو آپ اس مہینے کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، اس میں جنگ و جدال نہیں کر سکتے، اس میں قتال نہیں کر سکتے. بعض اہل علم یہ مانتے ہیں کہ جو حکم ہے اللہ رب العالمین کا کہ حرام مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، یہ حکم منسوخ ہے. بلکہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ یہ آیت کا یہ ٹکڑا منسوخ ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آیت کا یہ ٹکڑا منسوخ نہیں ہے. یہ جو مہینے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حرمت والے مہینے، قیامت تک کے لیے حرمت والے مہینے. ان مہینوں میں کسی سے قتال کرنا، کسی سے لڑائی کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لیکن صحیح بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا اگر کوئی قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے ایسے مہینوں میں جو حرمت والے ہیں، تو جواباً ان سے قتال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جواباً اگر قتال کیا جائے، دفاع میں اگر قتال کیا جائے تو حرام مہینوں میں بھی قتال کیا جا سکتا ہے. لیکن ابتدا کرنا قتال کی یہ چیز مناسب نہیں ہے. یہ صحیح قول ہے اہل علم کا، لیکن امام طبری رحمہ اللہ نے اجماع بھی نقل کیا ہے. تو ولا الشہر الحرام، حرام مہینوں کی تم بے حرمتی نہیں کر سکتے. ولا الہدی، اور نہ ہی ان جانوروں کی تم بے حرمتی کر سکتے ہو جن کو اللہ رب العالمین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. ہدی ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو خصوصاً مکہ میں ذبح کیے جاتے ہیں. اور مکہ میں جو ذبح کیے جا رہے ہیں وہ چاہے عمرہ کرنے والا ذبح کرے،
چاہے حج کرنے والا ذبح کرے اور چاہے حج اور عمرہ نہ کر کے انسان اپنی جانب سے قربانی بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح کی قربانیاں ثابت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عمرہ کیا ہے تو عمرے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو حج میں بھی آپ نے قربانی پیش کی، بلکہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی جانب سے 100 اونٹ قربان کی، 100 اونٹ، 63 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، اور بقیہ جو اونٹ تھے وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے ان اونٹوں کو ذبح کیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج میں بھی قربانی کی، اور حج اور عمرہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکہ بھیج کر کے بھی قربانی کی، اور وہ کب کیا؟ سن 9 ہجری میں، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کرنے کے لیے بھیجا تھا، اپنی طرف سے کچھ جانور بھیجے تھے کہ میری طرف سے مکہ میں جا کر کے یہ جانور قربان کر دینا۔ تو حج ان تمام جانوروں کو کہا جاتا ہے جن کو مکہ میں ذبح کیا جائے اللہ رب العالمین کے ارادے سے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی غرض سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَلْ ہَدِیَ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم مکہ میں ذبح کیے جانے والے جانوروں کی بے حرمتی کرو۔ وہ لوگ جو آ رہے تھے وہ اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے کر کے آ رہے تھے، اگر تم ان کا راستہ روکو گے تو یہ جانوروں کے ساتھ بے حرمتی ہے، آپ ان کے ساتھ بھی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ وَلَلْقَلَائِدَ، اور نہ ہی آپ قلائد کی بے حرمتی کرو۔ قلائد قلادتن کی جمع ہے، قلادہ ہار کو کہا جاتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں جب کسی جانور کو مکہ میں قربانی کرنے کے لیے لے کر کے جایا جاتا تھا تو ایک مخصوص ہار اس کو پہنایا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ یہ جانور وقف ہے اور اس کو مکہ میں ہی ذبح کیا جائے گا، یہ ہدی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَلْقَلَائِدَ، تو ایسے ہار پہنے ہوئے جانوروں کی بھی تم بے حرمتی نہ کرو جن جانوروں کو مکہ میں قربان کرنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اور قلائد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے کے لوگ یا زمانے جاہلیت میں بھی کچھ لوگ اپنے بال میں اور اپنے گردن میں کچھ ایسی چیزیں پہنا کرتے تھے جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بھی مراد لیا کہ ایسے لوگ جو بھی جا رہے ہوں مکہ کی طرف، آپ ان کی بے حرمتی نہ کریں، آپ ان کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کریں جو بیت الحرام کا قصد کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ کی طرف جانے کے ارادے سے نکلے ہوئے ہیں، آپ ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے فضل کو تلاش کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے رضامندی کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ فضل سے مراد اہل علم نے یہ لیا ہے کہ دنیاوی جو تجارت ہے، دنیاوی جو فائدہ ہے، کیونکہ جب قافلے نکلا کرتے تھے پہلے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو تجارت بھی ان کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ مکہ میں آ کر کے اپنے قبیلوں سے جو سامان ان کے یہاں بنتا تھا اس کو لا کر کے بیچتے تھے، اور یہاں سے مکہ سے جو سامان ملتا تھا وہ خرید کر کے لے کر کے اپنے یہاں کے مارکیٹ میں بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ حج میں تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب سن 9 ہجری میں مکہ کے مشرکین کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا تو بعض صحابہ کرام کو یہ اشکال ہوا کہ اگر مشرکین کو مکہ میں نہ آنے دیا گیا حج کے موسم میں تو یہاں پر ایک بڑی تعداد جمع نہیں ہوگی، اور بڑی تعداد جمع نہیں ہوگی تو ہم تجارت کیسے کریں گے، بزنس کیسے کریں گے، ہمارے بزنس پر فرق پڑ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی تمہیں تجارت کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، تم تجارت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی شخص حج کرنے جا رہا ہے، حج پہلا مقصد ہے اور ساتھ میں ثانوی مقصد یہ ہے کہ وہ تجارت بھی کرنا چاہتا ہے، تجارت کر بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یبتغون فضلا من ربہم، یہ جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کیسے ان کو روک سکتے ہو؟ ورضوانا، اور اللہ رب العالمین کے رضامندی تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رضامندی سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا اور آخرت کے لیے عمل کرنا۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے، اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو تمہارے لیے روکنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی صاف اور کتنی صراحت کے ساتھ اہل ایمان کو منع کیا، کس بات سے؟ کہ مکہ کے مشرکین یا جو بھی مشرکین ہو ان کو مکہ میں داخل ہونے سے آپ نہیں روک سکتے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا تھا۔ ہم انتقام میں
ہم جذبات میں آ کر کے کبھی اس طرح کی کارروائیاں کر دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کا ہر حکم انصاف پر ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے چل کر کے، اس سے پہلے ایک جملہ ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، کہ جب تم حالت حرام میں ہو تو شکار نہیں کرنا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ۔ یہاں پر حلال سے مراد تحلل اصغر ہے، تحلل اکبر نہیں۔ حلال ہو جاؤ، حلال ہونے کے بعد تم شکار کر سکتے ہو، یعنی اجازت ہے یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا نا کہ شکار کرو، تو شکار کرنا واجب نہیں ہے کہ آپ شکار کرنے لگو اس کے بعد، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے کر کے اجازت دی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، امر کا صیغہ ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ کھاتا پیتا رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ کھایا پیا بھی کرو، کھانا پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے یہاں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، شکار کرو یعنی شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، یہ بہت اہم حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کسی قوم سے تمہیں بغض ہے، کسی قوم سے تمہیں نفرت ہے، تو یہ نفرت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے اگر تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے تو تم ان کے ساتھ ظلم کرو اور تم ان کے ساتھ حد سے تجاوز کر جاؤ۔ ان لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں جانے سے روکا، مکہ میں داخل ہونے سے روکا، یہ بات صحیح ہے۔ ان لوگوں کے درمیان تمہارے درمیان نفرت ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ ان کے درمیان تمہارے درمیان بغض ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن بغض ہونا، نفرت ہونا، لڑائی ہونا، یہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنے لگو، ان کے ساتھ بے انصافی کا معاملہ کرنے لگو۔ ہمیشہ عدل، اور یہی وہ عدل ہے اسلام کی خوبیوں میں سے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ رب العالمین عدل کا اور اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ابو سفیان جب گئے تھے، ہرقل نے جب بلایا تھا نبی صلی اللہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو ہرقل نے پوچھا تھا کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان آیا ہوا ہے وہ نبی کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ تو اس وقت ابو سفیان نے اسلام کی اہم تعلیمات کا ذکر کیا تھا، اس میں اہم تعلیم یہ بھی تھی کہ وہ نبی ہمیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ عدل ہے، اسی پر دنیا قائم ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں وہاں سے غلہ لینے کے لیے بھیجا تھا، خیبر کے یہودیوں سے صلح ہو گئی تھی کہ وہ لوگ کھیتی کریں گے اور وہ لوگ اپنا پورا پیسہ لگائیں گے اور 50% جو کھیتی جو آئے گی، غلہ جو آئے گا وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غلے کے کٹنے کا وقت آتا تھا، ایک صحابی کو بھیجتے تھے اور وہاں سے غلہ لے کر کے آتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، وہ گئے تو جب یہودیوں کے پاس گئے تو کھجور کے باغات تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ کیا اور اندازہ کر کے کہا کہ ان تمام باغات میں سے اور ان تمام کھجور کے درختوں میں سے اتنا کھجور آئے گا، یہ کھجور ہم کو دے دو۔ تو ان لوگوں نے، یہود نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ عبداللہ بن رواحہ صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کی بھی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا رشوت دینے، آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں، اتنا ان میں سے نہیں نکلے گا، آپ بہت زیادہ بول رہے ہیں، آپ کم لے کر کے چلے جائیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے کیا کہا، ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہے، میں غلط بول رہا ہوں تو میں نے جتنا بولا ہے نا میں اتنا تم کو دے دیتا ہوں۔ 50% پر بات ہوئی ہے نا، میں نے کہا کہ اس میں سے اتنا کھجور نکلے گا، وہ کھجور آپ مجھے دے دو، میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے میں اتنا کھجور میں آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ باغ ہمارے لیے چھوڑ دو، جب کھجوریں پک جائیں گی تو ہم اتار لیں گے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات ہوئی تو وہ بھوچکا رہ گئے، حیران رہ گئے کہ یہ کون سی بات ہے، اور ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے انسان؟ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس انسان کو پورا کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہود نے کہا کہ نہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہ بھی کہا وَبِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اسی عدل کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے۔ یہ عدل ہے، آپ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کوئی آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ غلط کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ اب ظلم نہ کرنے کی شرط لگا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں کس کی طرف توجہ دلائی؟ عفو اور درگزر کی طرف۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا،
اب آپ کے لیے اسلام کے قاعدے کے حساب سے جائز ہے کہ آپ اس کو ایک تھپڑ ماریں، لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جیسا تھپڑ اس نے مارا نا ویسے ہی مارنا پڑے گا آپ کو، ذرا بھی زیادہ ہوا تو آپ ظالم قرار پائیں گے۔ اب آپ ماریے کتنا، کیسے میجرمنٹ آپ کریں گے کہ وہ تھپڑ کی جو مار ہے وہ کیسے لگی؟ کر سکتا ہے انسان، اس سے بہتر وہ کیا سمجھے گا، معافی کر دیتا ہوں میرے لیے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کر لو، معاف کر دو، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی عظیمت کی بات ہے، بڑی پختگی کی بات ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارا کسی قوم سے بغض ہے تو ہم اس کے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہمارے یہاں دو دوست آپس میں رہتے ہیں، ساتھ میں مل جل کر کے رہتے ہیں، کسی بات میں ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے، وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب الگ الگ ہونے کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے دوست کی جو برائیاں ہیں ان کو چھپا لیا جائے، بہتر یہ۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ برائیاں اور زیادہ ظاہر کی جاتی ہیں، غلطیاں اور زیادہ بیان کی جاتی ہیں، بلکہ دشمنی میں، نفرت میں آ کر کے ایسی ایسی غلطیاں اور ایسی ایسی برائیاں بیان کی جاتی ہیں جو دوست کے اندر ہوتی بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، بغض ہے، نفرت ہے ایک طرف، لیکن آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرو، اس بات کی اجازت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ آپ ہمیشہ اچھا سلوک کرو۔ اسی لیے بعض سلف نے، حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ کا قول ہے ما عاملت من عصى اللہ فیک بمثل ان تطیع اللہ فیک، اگر کوئی شخص آپ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے اور آپ پلٹ کر کے اس کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے مماثل کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بہت گریٹ ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، اصلهم ويقطعوني، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، میں رشتہ باقی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ رشتہ باقی نہیں رکھنا چاہتے، ایسا کام کرتے ہیں جو رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیں۔ اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ عام طور پر رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں، رشتہ داروں سے بہت شکایت ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن عام طور پر ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی تھے۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا سلوک کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں ان کی غلطیوں پر ان کو معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلْ، اگر تم ویسے ہی ہو جیسا کہ تم نے کہا ہے تو تم اپنے رشتہ داروں پر راکھ پھینک رہے ہو، یعنی ان کو ذلیل کر رہے ہو۔ ایک اعتبار سے ذلت ہے، اور وہ اس ذلت کو آج نہیں محسوس کر رہے ہیں، کل محسوس کریں گے وہ کہ بڑا اچھا تھا، ہم لوگ اتنی گالیاں دیتے پھر بھی اچھائی کے ساتھ وہ ہم سے بات کرتا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور جب تک آپ اس چیز پر قائم رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک مددگار ہوگا جو آپ کی مدد کرے گا، فرشتہ آپ کی ہمیشہ ہر وقت تعاون کرتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا؟ اگر رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ غلط سلوک کرو، نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی غلط سلوک کرے پھر بھی آپ اچھا سلوک کرو، یہی اسلام کا اصل حکم ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھار دوستوں کے چکر میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے ہم کسی کو مار دیتے ہیں۔ ہم دو چار دوست ہیں، ہمارے دوست کی لڑائی ہو گئی، ہم گئے اس کو پکڑ کر کے ہم نے پیٹ دیا، ہم نے یہ پتہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا دوست غلطی پر ہے یا نہیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اس اعتبار سے زمانہ جاہلیت کا قاعدہ تھا، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہے، کیسا بھی ہو اپنے بھائی کی مدد کرو، اپنے دوست کی مدد کرو، یہ زمانہ جاہلیت کا قاعدہ تھا۔ اسلام میں یہی قاعدہ باقی رہا، لیکن دوسرے مفہوم میں باقی رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم کی تو مدد کرنا ہی کرنا ہے۔ ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ تحجزہ من الظلم، اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ آپ کے دوست کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے دوست کی غلطی، اپنے دوست کو سمجھاؤ کہ آپ نے غلط کیا ہے یہاں پر۔ آپ ایسا نہیں کہ اس کی غلطی پر آپ دوسرے کے ساتھ لڑ جاؤ۔ ان تعتدوا، اللہ رب العالمین منع کرتا ہے کہ ظلم مت کرو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ یہ آیت ہے، لیکن آیت ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک عظیم قاعدہ ہے۔ یہاں پر اس واقعے کی مناسبت سے تو یہ ہے کہ یہ لوگ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں، تقوی کا کام کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے تو ان کی مدد کرو، ان کے لیے راستہ آسان کرو، ان کو کچھ توشہ دے دو، ان کے پانی کا انتظام کر دو، ان کی رہنمائی کر دو، یہ کام کرو۔
آپ اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو، لیکن آپ ان کے ساتھ غلط معاملہ کرو، غلط سلوک کرو، ان کو روک دو، یہ چیز تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس آیت کی مناسبت سے تو یہ ہے، لیکن یہ جو ہے بڑا عظیم قاعدہ ہے، اور اتنا عظیم قاعدہ ہے کہ اسلام کی ہر چیز پر فٹ ہوتا ہے۔ فتاوی کی کتاب اٹھائیے کبھی، آپ کو بہت سارے فتاوے، یا میں کہوں 10-15% فتاوے ایسے ملیں گے جن کی بیس یا جن کی بنیاد کس پر ہے؟ اسی آیت پر ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الرسالہ تبوکیہ میں ان کا یہ قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مل جل کر کے رہنے کا حکم دیا ہے، جماعت کے ساتھ، جماعت کی پابندی کرنے کا حکم دیا، جماعت کو مت چھوڑو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک بالشت بھر بھی جماعت کو چھوڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی موت جاہلی موت ہے، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، کیوں؟ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجتماع کے ساتھ، جماعت کے ساتھ اکٹھا رہنے کا حکم دینے کا مقصد ہی یہی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جماعت کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کی مدد کرو گے نیکی اور تقوی کے کاموں میں، جماعت کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کو آپ برائی اور سرکشی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرو۔ آپ فرض کرو کہ آپ اکیلے ہو اور آپ عبادت کرنا چاہتے ہو، آپ اکیلے کہیں جنگل میں جا کر کے عبادت کرو، اور وہاں پر آپ کتنے دن تک عبادت کریں گے؟ تھوڑے دن عبادت کریں گے، لیکن آس پاس کے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے رہبانیت سے منع کیا ہے۔ رہبانیت کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ رہبانیت یعنی اپنے شہر کو، سوسائٹی کو چھوڑ کر کے آپ نکل جاؤ اور سوسائٹی سے کوئی تعلق نہ ہو، بس آپ اللہ اللہ کرتے رہو، اس بات کی اجازت شریعت میں نہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہو، کیونکہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے رہو گے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے، لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر آپ بڑے اچھے ایمان والے ہو تو لوگوں کو بھی آپ سمجھاؤ گے، لیکن ہم اگر بڑے اچھے ایمان والے نہیں ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر کے ایمان ہمارا بڑھے گا۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، نمازیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار تھوڑا سا جذبہ سرد ہو جاتا ہے، ایمان میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا، لیکن ایک نماز میں نہیں آتے، اپنا دوست فون کرتا ہے، بھائی کہاں تھے آپ؟ آج نماز میں نہیں دیکھے آپ، سب خیریت ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آپ دوسری نماز میں پہنچ جاتے ہو کہ نہیں پہنچوں گا دوبارہ فون آ جائے گا۔ اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں آپ۔ یہ کب ممکن ہوا؟ جب ساتھ میں رہ رہے ہیں۔ ساتھ میں نہیں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، علم کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ایک مسجد کو خاص کر کے نماز پڑھو۔ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوانوں کی عادت ہے، ظہر یہاں پڑھی، عصر وہاں پڑھی، مغرب وہاں پڑھی، عشاء وہاں پڑھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ ایک مسجد کے پرماننٹ مصلی نہیں رہتے نا تو لوگ آپ کی خبر گیری بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ پرماننٹ مصلی ہیں تو ایک نماز میں نہیں دیکھیں گے، خبر گیری شروع ہو جائے گی، اور خبر گیری میں چاہے اگر آپ بیمار ہوں آپ کی تیمارداری ہو سکتی ہے، پریشان حال ہوں آپ کی پریشانی کو دور کرنے کا سامان کیا جا سکتا ہے، یا اگر آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو ایمان کو بڑھانے کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کہیں آپ یہاں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی خبر گیری نہیں کرے گا، آپ ہفتے ہفتے غائب ہو جاؤ، کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اس لیے اہل علم نے، فقہا نے کہا کہ آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ ایک مسجد خاص کریے، اچھے امام کا انتخاب کریے، ایک مسجد خاص کریے، وہاں پر آپ ساری نمازیں پڑھیے۔ اللہ ماشاء اللہ مارکیٹ گئے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، کام کرنے گئے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے محلے میں رہ رہے ہیں، ایک جگہ پر آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حوصلہ ملے گا، آپ برائی سے روکیں گے، آپ اچھائی کا حکم دیں گے۔ اور میں نے ذکر کیا اس سے پہلے کہ فتویٰ کے باب میں یہ آیت بڑی اہم ہے، فتویٰ کے باب میں یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو کہا۔ اس سے پہلے البر والتقویٰ جو ہے اس کی میں وضاحت کر دوں۔ البر ہر طرح کے نیک کام کرنے کو البر کہا جاتا ہے، اور التقویٰ ہر طرح کی برائی سے بچنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ البر اور تقویٰ اگر الگ الگ استعمال ہوں تو نیکی کے معنی میں آتے ہیں، لیکن اگر ایک جگہ پر استعمال ہو تو یہ فرق کیا جاتا ہے کہ البر کیا ہے، ہر وہ اچھا کام، اطاعت کا کام جو آپ کرتے ہیں، اور التقویٰ کیا ہے، ہر وہ برائی کا کام جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے اور جس سے آپ کو رکنا ہے، یہ کیا ہے، التقویٰ ہے۔ تو تعاونوا علی البر والتقویٰ، ہر چیز پر آپ تعاون کرو، توحید سیکھنے میں آپ تعاون کرو، نماز سکھانے میں آپ تعاون کرو، آپ اسلام کے احکام بتانے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، کوئی معاشی طور پر پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں آپ اس کا تعاون کرو، کوئی بوجھ اٹھا کر کے جا رہا ہے آپ اس کا تعاون کرو، غریب کی مدد کرو، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا تعاون کرو، ہر طرح کا تعاون، ہر طرح کا خیر کا معاملہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پوری سوسائٹی ہماری اسی پر بیسڈ ہے، پوری سوسائٹی کی بنیاد ہمارے اسی پر ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے، کس پر، البر والتقویٰ پر، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں۔ اور اگلی جو چیز ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان،
اسم اور عدوان میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. اسم کس کو بولتے ہیں؟ گناہ کو. عدوان بھی گناہ کو کہا جاتا ہے. لیکن اہل علم نے فرق کیا جب یہاں پر ایک ساتھ استعمال ہوا. الاسم ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ساتھ لازم گناہ رہتے ہیں. ہم گناہ کر رہے ہیں تنہائی میں جو گناہ کر رہے ہیں اس کو اسم کہا جا رہا ہے. العدوان ان گناہوں کو کہا جا رہا ہے جن گناہوں کا اثر دوسروں کے ساتھ بھی دوسروں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، کیا ہے؟ الاسم میں سے. العدوان کیا ہے؟ آپ دوسرے کو بھی نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ العدوان میں سے ہیں. آپ کسی کا مال ہڑپ لے رہے ہیں، یہ العدوان میں سے ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں آپ کسی کی بھی مدد مت کرو. اب اس طرح کے کام کیا ہے؟ موٹے موٹا آپ لے لیں، شرک کی چیزوں میں آپ کسی کی مدد مت کرو. نہ تو آپ خود شرک کرو، نہ تو آپ شرک کے کاموں میں کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرو. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم پلاسٹر کا کام کرتے ہیں، ہم مزدوری کا کام کرتے ہیں، ہم پیوپی کا کام کرتے ہیں، ہم فلاں کام کرتے ہیں. ہمارا کام مندروں میں بھی ہوتا ہے، ہمارا کام گرجا گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہمارا کام کنیسوں میں بھی ہوتا ہے. کیا ہم مندروں میں اس طرح کا کام کر سکتے ہیں؟ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. گناہ کے کام میں آپ کسی کی مدد مت کرو. شرک کے کاموں میں آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. آپ ڈرائیور ہیں، آپ اولا چلا رہے ہیں، اوبر چلا رہے ہیں، آپ ریپیڈو چلا رہے ہیں، کچھ بھی چلا رہے ہیں. آپ کوئی شخص آ کر کے بیٹھ گیا نہیں پتہ ہے آپ کو، آپ لے کر کے اس کو کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایک شخص باقاعدہ اس مقصد سے آ رہا ہے کہ آپ اس کو فلاں مندر میں چھوڑیں یا آپ فلاں مزار میں اس کو جا کر کے چھوڑیں تاکہ وہ شرک کا کام کرے. واضح ہے کبھی کبھار انسان مندر کے پاس جاتا ہے، وہ ایڈریس کے لیے جاتا ہے، پھر وہاں سے کہیں اور چلا جاتا ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن اگر ہمیں اس کے حالت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خاص یہ شرک کے کام کے لیے جا رہا ہے، ہمیں کینسل کر دینا چاہیے، ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. جہاں تک بھی آپ اپنے آپ کو لوگوں کے شرک میں مدد کرنے سے بچا سکو، آپ لوگوں کے شرک میں ان کی مدد مت کرو. اسی طرح سے بدعت کے کاموں میں آپ کسی کی مدد مت کرو. بدعت کے کام بہت سارے ہیں ہمارے یہاں، تو بدعتوں کی گنتی نہیں ہے. ہر لمحہ ہر وقت ایک بدعت انجام دی جا رہی، اس میں آپ تعاون مت کرو. جیسے اپنے یہاں 11ویں ہو رہی ہیں، اپنے یہاں تیجے 40ویں ہو رہے ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کھانا بھی پکا رہے ہو، آپ کھانا بھی کھا رہے ہو، آپ سب کچھ بھی کر رہے ہو، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور میں یہاں پر ایک اہم چیز یہ بھی ذکر کر دوں کہ الحمدللہ حیدرآباد میں ایک اچھی چیز ہے کہ لوگ خاندان والوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. خیال رکھنا چاہیے، خاندان والوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن خاندان والوں کا اور رشتے والوں کا خیال اتنا ہی آپ رکھو جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے اندر ہو. اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے خاندان والوں کا آپ خیال رکھو گے نا، تو یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اگر آپ والدین کی بھی بات مانو تو وہ بھی جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں وہ باتیں موجود ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین اگر تمہیں مجبور کریں شرک کرنے پر، آپ ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات نہیں ماننا. جب والدین کی بات نہیں ماننا ہے تو عام رشتہ داروں کی آپ بات کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بولتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، بڑا مسئلہ ہے، 11ویں کر رہا ہے، ہمارا بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، پھوپھا زاد بھائی، جانا پڑے گا، کیا کریں گے، نہیں جائیں گے ناراض ہو جائے گا. اسی طرح سے شادی بیاہ کے جو باطل رسوم و رواج ہیں، سانچک کی رسم ہے، ہلدی کی رسم ہے. ہلدی کی رسم میں بھی دیکھو اپنے نا مردوں کو ہلدی لگائی جاتی ہے، مرد کو بھی ہلدی لگائی جاتی ہے. بڑی تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. ہلدی جو ہے اگر زینت ہے تو عورتوں کی زینت ہے، وہ مردوں کی زینت نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں مرد دلہا مہندی لگا کر کے آتا ہے. مہندی اور ہلدی یہ کیا ہے؟ یہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. ایسے مردوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے بہت سارے لوگوں سے، کیا بولتے ہیں کیا کریں، گھر والوں کا پریشر تھا، ہلدی میں بیٹھنا پڑا، تھوڑا ادھر ادھر لگا دیے لیکن بیٹھنا پڑا، رسم پوری کرنی پڑی. بھائی ایسا کیوں؟ کل کو کچھ اور کہیں گے کرنے کو، آپ وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر کے ان لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا ہے. یہ رشتہ دار کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ رشتہ دار قبر کے سوالات کے وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی. آدمی اس دن اپنے بھائیوں سے بھاگے گا، اور بھائی ماں اور باپ سے بھاگے گا. ماں اور باپ کے بھی قریب نہیں آئے گا کہ یہ کون سی نیکی ہم سے مانگ لیں گے اور میں ان کو نیکی نہیں دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی وہاں پر نہیں دے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر چیز سے ممتاز کرے گی. وہ اپنے ٹینشن میں رہے گا، اپنی فکر میں رہے گا. لہٰذا آپ ان لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کریں. اور اگر وہی اصول ہوتا
جس اصول پر ہم چل رہے ہیں اور جس اصول پر چلنے کے باوجود بھی ہم پکے سچے مسلمان ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لڑائی مولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید کو بلند کیا، کون خلاف ہوئے؟ وہ دور والے، وہ انگلینڈ والے، یو کے یو ایس اے والے نہیں، آپ کے چچا آپ کے خلاف ہوئے، آپ کے بھائی آپ کے خلاف ہوئے، آپ کے لوگ، آپ کے پھوپھا، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے خلاف ہوئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ میں اگر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا، تم لوگ مانو چاہے نہ مانو۔ کتنے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دیا ہوا اسلام نا بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بدعات میں آپ کسی دوسرے کی مدد نہ کریں یہ کہہ کر کہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کی رشتہ داری اسی وقت صحیح ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے اندر ہو۔ اللہ کے حکم سے خارج ہے، اس رشتہ داری کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں بلکہ وہ حرام ہو جائے گا۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو میں نے ذکر کیا کہ شرک کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے، بدعات کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے، حلال اور حرام کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنا ہے۔ آپ حرام چیزیں بیچ بھی نہیں سکتے۔ علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر فتنے کا دور ہے تو فتنے کے دور میں ہتھیار بیچنا بھی منع ہے۔ اسلامی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے یہاں تو گورنمنٹ تو ویسے بھی منع کرتی، پابندی عائد کرتی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں فتنوں کے دور میں ہتھیار بیچنا بھی منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ہتھیار بیچیں گے، وہ لے کر کے کسی اور کو مار دے گا اور پھر اس کا گناہ آپ کے اوپر بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب پر لعنت کی تو صرف شراب پر لعنت نہیں کی، آپ نے شراب پینے والے پر بھی لعنت کی، پلانے والے پر بھی لعنت کی، اٹھا کر کے لانے والے پر بھی لعنت کی، جس کے پاس اٹھا کر کے لایا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت کی، جو نچوڑ کر کے نکال رہا ہے اس پر بھی لعنت کی، جو نکلوا رہا ہے اس پر بھی لعنت کی۔ 10 لوگوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی اسی قاعدے کے تحت کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی۔ سوال کرتے ہیں لوگ کہ بینک میں جاب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ پر بیسڈ ہوتے ہیں، سود پر ہی ان کا سب ٹرن اوور ہوتا ہے، وہی فائدہ ہے ان کا۔ آپ اس چیز میں ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ہم مجبور ہیں اس اعتبار سے کہ ہم بینکوں میں اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں، یہاں تک مجبور ہیں، لیکن بینکوں میں جا کر کے جاب کرنا وہ بھی جائز نہیں، بلکہ اہل علم نے ذکر کیا اگر کوئی وہاں پر چپراسی کا کام کرتا ہے وہ بھی جائز نہیں، کوئی سیکورٹی کا کام کرتا ہے وہ بھی جائز نہیں۔ آپ گناہ کے کام میں کسی کی مدد کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا بھی ہو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ افسوس کرتے ہیں یا ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسا کہ بہت شدید حکم دے دیا گیا۔ یہ کوئی شدید حکم نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے۔ اور یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ ڈرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین کا آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے نکلنے کی راہیں بنا دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا مَن تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُ۔ جو شخص کسی چیز کو اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے بہتر بدلہ اس کو دیتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کام کو، کسی پروجیکٹ کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ حرام پروجیکٹ ہے یا حرام میں تعاون کرنے کا پروجیکٹ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور اس کا بدل دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ان تمام احکام پر عمل کرنے کے لیے کیا ضروری؟ اللہ کا تقوی ضروری۔ لوگوں کے بے حرمتی نہیں کرنا ہے، شعائر اللہ کے بے حرمتی نہیں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا تقوی۔ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ کا تقوی نہیں ہے تو انسان ہر گناہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی اطاعت کے کام کے کرنے کا حکم دیا وہاں آس پاس تقوی کا ضرور ذکر کیا۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کام سے منع کیا، کسی چیز سے منع کیا، کسی چیز کو ہم پر حرام قرار دیا، اس کے آس پاس بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی کا استعمال ضرور کیا، کیونکہ تقوی ہے تو آپ ہر اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تقوی ہے ہر برائی سے آپ بچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے۔ نہیں ڈرو گے تو اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ساتھ میں شدید العقاب بھی ہے۔ آج ہمارے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمان اور رحیم والی صفتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے،
شدید العقاب، جبار اور قہار کی صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. حالانکہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں امید ہونی چاہیے، وہیں پر اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے. اور اگر امید کے ساتھ ساتھ خوف نہ ہو تو انسان کیا ہے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو تو کوئی کسی بھی طرح سے ظلم کرتا رہے گا. اس لیے اللہ رب العالمین شدید العقاب ہے، یہ بتانا بھی ضروری ہے. آج کل بہت سارے مقررین ہیں جو یوٹیوب پر آ رہے ہیں، جن کو آپ سنتے ہیں، جن کی باتوں کو پسند کرتے ہیں. وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ خالی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی گولیاں دیتے ہیں، اور اسی میں آپ مگن ہیں. اور وہی مولوی صاحب زیادہ اچھے نظر آتے ہیں آپ کو. یہ اہل حدیث کے جو علماء رہتے ہیں نا، مولوی صاحب آپ کو نظر نہیں آتے، کیونکہ اہل حدیث کے علماء سخت بولتے ہیں، تھوڑا ٹائٹ بولتے ہیں اور حق کی بات بولتے ہیں. کیونکہ اپنے یہاں جو ہے نا وہ گناہوں کی طرف میلان بہت زیادہ ہے. آج اپنے یہاں اگر صرف اللہ رب العالمین کے رحمان اور رحیم اور غفور والی صفت صرف وہی بیان کی جائے تو ہم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا، پہلے سے ہی نہیں آ رہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شدید العقاب ہے، یہ بھی بتایا جائے. اور اگر شدید العقاب بتاؤ تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے. اللہ رب العالمین رحمان ہے، وہ بھی ہمیں جاننا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، وہ بھی ہمیں جاننا. اچھائی کرو گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نعمتیں ہی نعمتیں، برائی کا معاملہ کرو گے، سختی کا معاملہ کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. اسی آیت پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. اگلی آیت کی بھی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی تھی، لیکن وقت اسی آیت کی تفسیر میں اتنا ہو گیا ہے کہ دوسری آیت کی تفسیر اب ہم شروع نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے بن جائیں، قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کرنے والے بن جائیں، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. الہ العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.